بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کے بعد آج ہم آپ کو بتائیں گے فطرانہ۔ فطرانہ جو ہے یہ رمضان کا ہوتا ہے۔ یہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور فدیہ جو ہے وہ کیا ہے اور وہ بھی کس کو دینا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اور یہ عرب کے جو علاقے تھے اس وقت ایک سا جو ہے وہ ایک بندے کا دیتے تھے۔ وہ سا کا مطلب یعنی کہ ایک اس وقت کے حساب سے ایک ناپ تول کا ایک پیمانہ تھا، جیسے ہمارے ہاں کلو ہے اور وہاں سا تھا، اس حساب سے وہ ناپ تول کا پیمانہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر زیادہ تر دی جاتی تھی اس وقت کے حساب سے، وہ جو لوگ دیتے تھے وہ جوں دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، کشمش دیتے تھے، پنیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دیتے تھے، کیونکہ وہاں گندم جو ہے وہ پیداوار اس کی نہیں ہوتی تھی، کم ہوتی تھی، اگر ہوتی بھی تھی تو اس وقت کے حساب سے وہاں جو پھل ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے، کھجور زیادہ ہوتی تھی، کشمش ہوگی، جوں کا اس طرح کا جو نظام تھا وہ زیادہ تھا، تو اس حساب سے وہ لوگ وہاں کا دیتے تھے۔ اور ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں یہاں گندم کا جو پیداوار ہے یہ زیادہ ہے گندم کی، تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ گندم کے حساب سے زیادہ تر اس فطرے کو نکالتے ہیں۔ اور یہ ہر اس شخص پہ ضروری ہے دینا، ہر گھر میں جو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان، یہاں تک کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے عید والے دن بھی، تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی امیر غریب کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ دینا ہوتا ہے۔ تو غریب کے لیے یہ ہے کہ وہ آٹا دے گا، اور یہاں ہمارے ہاں علماء اکرام نے آٹے کی جو مقدار رکھی ہے وہ 2 کلو رکھی ہے، کیونکہ ہم آٹا لیتے ہیں، گندم نہیں لیتے۔ اور عرب کے لوگ یا دوسرے لوگ پہلے گندم خریدتے تھے تو گندم کو گھر میں ہی اپنی ہاتھوں سے چکی جو بنی ہوتی تھی پیستے تھے، تو اس حساب سے وہ جو گندم ہے اس کے ریٹ کے مطابق یا اس گندم کا جو ہے فطرانہ دیتے تھے۔ تو ہم لوگ تو کسی پسائی یعنی ہمیں آٹا ملتا ہے گندم کا، تو ہم آٹے کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں جس ریٹ سے لیتے ہیں اس حساب سے 2 کلو یہاں کے علماء کرام نے جو ہے وہ اس کا رکھا ہے 2 کلو وزن، اور وہ تقریباً 1 کلو 70 روپے کے آس پاس بنتا ہے، اور 2 کلو کا انہوں نے 140 روپے بتایا ہے۔ تو لیکن آپ 150 لگا لیں، 150 ایک بندے کا لگا لیں، اگر یعنی کہ آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 10 ہیں، تو ہر بندے کا 150 روپے کے حساب سے آپ نے اس کا فطرہ نکالنا ہے۔ اور یہ فطرہ جو ہے دینا کب ہے، یعنی کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے یہ ادا کر دینا ہے۔ چاہے یہ 2 کلو آٹا آپ کسی غریب کو دے دو ایک بندے کا، یا پھر اس کے قیمت آپ کسی کو دے دو، اور یہ جو دیا جاتا ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، جو آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہو گئے، بہنیں ہوں گی، ان کے بچے ہو گئے، تائے چاچے ہو گئے، پھوپھیاں ہو گئی، خالے ماموں، یعنی کہ آپ کے جو قریبی خون کے رشتے ہیں، وہ اگر اس چیز کے حقدار ہیں، ان کو ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں، ان کو دینا ہے، ان کی ضرورت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے محلے میں، محلے سے باہر، شہر، گاؤں، دیہات، کسی کو بھی آپ نے یہ فطرہ آپ نے دینا ہے۔
بہتر ہے کہ آپ آخری رمضان جو ہوتا ہے 28 29 30 ان دنوں میں دے دیں، تو لیٹ ہو جائیں تو عید سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فیملی ممبر جتنے بھی ہیں، مثال طور پہ اگر 6 افراد ہیں تو 6 افراد کا آپ نے 6 3 900 روپے آپ نے نکال لیا، 1000 نکال لیں، زیادہ نکالیں تو اچھا ہے، کم نہ نکالیں، کیونکہ جتنا زیادہ دیں گے اللہ اور خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو آپ ان سب کا 1000 روپیہ نکال کے 6 بندوں کا بارگاہ الہی میں دعا کریں، اے پروردگار عالم، یہ تیرا ہی دیا ہوا مال ہے، ہم تجھے ہی لوٹا رہے ہیں، تیرے ان بندوں کو دے رہے ہیں، تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، جو کمی پیشی رہ گئی ہے ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں زیادہ دینے کی توفیق عطا کر، ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ اس طرح کی آپ نے دعا کرنی ہے بارگاہ الہی میں، پھر اس پیسوں کو الگ کر کے رکھ دیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں مل رہا کہ عید سے پہلے ادا کر سکیں، اس شخص تک پہنچا سکیں، تو آپ نے یہ دعا کر کے اس کو الگ رکھ دیں، پھر جیسے ہی عید والے دن، عید کے دوسرے دن تیسرے دن ملے تو اس کو وہ صدقہ دے دیں، اور دعا پہلے کر لینی ہے آپ نے، کر کے الگ رکھ لیں، کیونکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، نماز ہو جانے کے بعد یہ صدقہ ایک عام صدقے کی طرح ہو جائے گا، اتنا فرق آ جائے گا۔ اور عید نماز سے پہلے یہ صدقہ خاص صدقہ ہوتا ہے، یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ عید نماز سے پہلے وہ جو آپ نے نکالا ہے فطرہ، وہ آپ اس متعلقہ بندے تک پہنچا دیں، اس تک دے دیں۔ اور یہ جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، تو وہ زیادہ دے دیں ان کے اوپر۔ یہ تو صرف جو گندم کا آٹا ہے یہ تو غریب لوگوں کے لیے ہے، جو مستحق لوگ ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، یہ تو وہ لوگ دیں۔ جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے وہ جوں 4 کلو، جوں 4 کلو اس کی قیمت دیں، اور اس سے زیادہ جو پیسے والے ہیں وہ کھجور، 4 کلو کھجور کی قیمت ایک بندے کی دینی ہے۔ اور اس سے جو بالکل صحیح پیسے والے ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ کشمش 4 کلو ایک بندے کے حساب سے نکال کر انہوں نے دینا ہے۔ اور یہ جو پیسے والے امیر لوگ ہیں، ان کے گھروں میں جو چوکیدار ہوتے ہیں، جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا بھی فطرہ دینا ہے، کیونکہ وہ ان کے گھر کے افراد ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں عید والے دن بھی اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ اس کا بھی، مہمانوں کا بھی فطرہ دیتے تھے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی منع نہیں ہے یہ کہ آپ نہیں دے سکتے، آپ کو دینا ہے، کیونکہ جو گھر میں آپ کے کام کرتا ہے اس کی پوری جتنی بھی ضروریات زندگی ہے وہ آپ کا فرض ہے پورا کرنا، اور ان کا فطرہ بھی آپ نے ہی نکالنا ہے، بھلے نکال کر وہ غریب ہیں تو ان کو ہی دے دو، لیکن نکالنا ان کا بھی ہے آپ نے، کیونکہ آپ کو اگر اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس پیسے میں ان غریبوں کا بھی حصہ شامل ہے، وہ آپ کو دینے کے لیے ان کا حصہ اللہ نے شامل کیا ہوا ہے، آپ کے رزق میں ان کا رزق شامل ہے، آپ نے ان کا رزق ان تک پہنچانا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، آپ یہ رمضان کا فطرہ یہ تو دیں ہی دیں، لیکن آپ پورا سال جو غریب ہو، جو بالکل بھوکا ہو، آپ سمجھیں کہ ان کی ضرورت ہے، تو آپ پورا سال ان کو دیں، کیونکہ آپ کے رزق میں اللہ نے اس کا رزق بھی ڈالا ہوا ہے۔ ایک تو وہ جو آپ کے دروازے پہ آ گیا، ایک وہ ہے جو دروازوں پہ نہیں آتے، وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے دروازوں پہ آپ خود جا کر ان کو پہنچائیں، ان کی سفید پوشی کا بھرم رہ جائے، ان کا شرم پردہ رہ جائے، تاکہ ان کو شرم محسوس نہ ہو۔ وہ سفید پیش لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، لیکن ان کو ضرورت بہت ہوتی ہے، ان کے گھر میں بھی فاقے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں، ان کے گھر پہ خود جا کے دیں، اس طرح سے دیں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں، آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔
اس طرح سے ان غریبوں کی آپ پورا سال مدد کریں تو اس سے آپ کے رزق میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے اس طرح کی مدد تو آپ کے رزق میں جو ان کا رزق اللہ نے شامل کیا ہے وہ تو آپ سے نکل کر کسی اور کے پاس جائے گا، ساتھ آپ کا بھی چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو اب بہت امیر ہوتے ہیں پھر ان کو کئی نقصان ہوتے ہیں، میرا کیا ہوا جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا، میرا آج اتنے کا نقصان ہو گیا۔ وہ نقصان کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ اس جو مال اللہ نے آپ کو دیا تھا اس میں غریبوں کا حصہ تھا، آپ نے نہیں نکالا تو اللہ نے وہ آپ سے نکال کر کسی دوسرے کے ہاتھ بھجوا دیا تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچا دے۔ تو اس لیے آپ جتنا زیادہ ہو سکے، یہ تو 150 روپیہ ایک بندے کے حساب ہے جو غریب غربا ہیں وہ نکال کے دیں۔ اگر ان کو اللہ نے دیا ہے زیادہ تو آپ اس کو زیادہ کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا رمضان کا فطرانہ۔ اب آتا ہے فدیہ۔ یہ جو ہوتا ہے یہ روزہ توڑنے والوں کے لیے، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ 60 افراد کو کھانا کھلائے گا۔ جو روزہ رکھ کے توڑتا ہے اس کے لیے 60 افراد کا کھانا کھلانا ضروری ہے ایک روزے کا، یا پھر وہ 60 روزے رکھے ایک روزے کے بدلے میں، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، اچھا کھانا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان کا فدیہ الگ ہے۔ ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ اگر رمضان کے بعد صحت مند ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے رکھ لیں گے تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری مرض شدت اختیار کر جائے گی، ہماری جو بیماری ہے یہ بڑھ جائے گی، تو وہ کیا کریں گے کہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ یعنی کہ ایک روزہ انہوں نے نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں ایک غریب مسکین کو انہوں نے کھانا کھلانا ہے، اچھے والا کھانا۔ اچھا یعنی کہ ایک وقت کا کھانے کا آپ کا حساب لگا لو، مثال کے طور پہ کوئی گوشت کی پلیٹ ہے 100 روپے ہے، چکن کی پلیٹ لگا لو، کوئی اور چیزیں لگا لو، چٹنیاں یہ وہ ملا کے 200-250 روپیہ بنتا ہے۔ اگر 200-250 روپیہ آپ نکال لو ایک روزے کا تو کسی غریب کا پورے مہینے کا خرچہ آ جائے گا۔ اس حساب سے آپ اس روزے کے فدیہ نکال کر دعا کر کے دعا لازمی کریں، کیونکہ دعا جو ہے یہ ایک اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اب دعا کس سے مانگ رہے ہو؟ اس پروردگار سے جو تمام جہانوں کا رب ہے نا، اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تو دعا آپ لازمی مانگا کرو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک اس سے خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ فدیے کی جتنے آپ سے روزے مس ہوئے ہیں آپ اس حساب سے فدیے کو نکالیں، اتنے پیسے نکالیں اس حساب سے، پھر ان کے نکالنے کے بعد دعا کریں بارگاہ الہی میں، اے رب العالمین تیرا ہی دیا ہوا مال ہے تو تجھے ہی لٹا رہے ہیں ہم، تو ہماری جانب سے اس کو قبول فرما اور مجھے روزے رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا کر، اور جس بیماری کی وجہ سے، جس پریشانی کی وجہ سے، یا جس سفر کی وجہ سے، سفر سے بھی روزہ جو نہیں رکھتے وہ ان کو بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح پھر دعا کریں کہ اے اللہ تو روزوں میں نہیں رکھ سکتے اس بیماری کی وجہ سے، تو میں یہ فدیہ دے رہا ہوں، تو قبول فرما اور مجھے روزہ رکھنے کی، نیک کام کرنے کی اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر۔ تو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اگر آپ کچھ اس فدیے کو بڑھا کر بھی دے دیں گے نا تو اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں اور زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ 200 روپیہ ایک وقت کے کھانے کا آپ لگاتے ہیں تو آپ 300 بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر دیا ہوا ہے تو آپ 300 روپیہ ایک بندے کے کھانے کا، ایک ٹائم کے کھانے کے حساب سے آپ جتنے آپ کے روزے نہیں رکھ پائے آپ لوگ، اس حساب سے وہ آپ نے ان کو دینا ہے۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی،
اور اللہ پاک آپ کی بیماری میں بھی شفا دے دے گا، کیونکہ آپ نے دعا مانگی نا یہاں پر کہ اللہ تو مجھے دے. تو اس لیے آپ جو ہے نا زیادہ نکالیں، زیادہ دیں، تو اللہ پاک آپ پہ زیادہ رحم کرے گا. کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، ان لوگوں کا حق ہے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، پہننے کا نہیں ہے، ان کے بچے عید نہیں منا سکتے، ایسے ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حق ہے، یہ دینا ہے. اور یہ ہر گھر والوں کو دینا ہے، ہر گھر میں ہر افراد کا دینا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہ فطرہ رمضان کا دینا ہی دینا ہے، نکالنا ہے، ہر بندے کا نکالنا ہے. تو یہ عمل کریں آپ، تو اللہ پاک آپ کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے، آپ نے جو روزے رکھے ان کو بھی قبول فرمائے، اور آپ جو فطرہ فدیہ دے رہے ہیں اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہم سب پہ اللہ پاک رحم و کرم کرے. تو آپ میرے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو جو سنے گا، جہاں تک پہنچے گی وہ اس پہ عمل کرے گا، آپ کو بھی اس میں ثواب ملے گا. اور سبسکرائب کرنے سے میری جو بھی کوئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.